کہ اللہ تعالیٰ بھی ماں کے بارے میں 3 باتیں قرآن میں بیان کرتا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اکیلی تکلیف اٹھاتی ہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھاتی ہے، 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ اللہ نے ماں کے یہ 3 احسان بیان کیے، اسی لیے رسول اللہ نے بھی ماں کے حق میں جملوں کو 3 مرتبہ دہرایا ہے کہ اس کا خیال کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ تیری ماں ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ سوچا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور صحابی حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے؟ آج کی نسلیں یہ سوال نہیں کرتی، آج کی اولادیں یہ سوال نہیں کرتی، آج کے بچے یہ نہیں پوچھتے میری ماں کا کیا حق ہے، میرے باپ کا کیا حق ہے، مجھے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، باپ کے لیے میں کیا کروں، ماں کے لیے میں کیا کروں۔ یہ اب سوال نہیں ہے، باقی ہر سوال دماغ میں ہے، دنیا کا ہر سوال ہے، لیکن ماں باپ کے بارے میں مسلمانوں نے، بچوں نے یہ پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ جب ماں باپ کے حقوق پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، سنے نہیں، یاد نہیں کیے، اسی لیے پھر ماں باپ کے نافرمانوں میں نام شامل ہو رہا ہے۔ کتنا بڑا سوال ہے صحابی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتا دیجئے۔ اب اس کی ظاہر سی بات ہے، یہ چھوٹا سوال نہیں ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اس کی تفصیل بیان کرتے، اسے کھلانا ہے، اسے پلانا ہے، اس کی راحت اس کو پہنچانی ہے، سکون پہنچانا ہے، ان کو تکلیف نہ دینا، انہیں ستانا نہ، یہ سارے اس کے جوابات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر جملہ فرمایا میرے صحابی یہ پوچھتا ہے تیرے ماں باپ کا تجھ پہ کیا حق ہے، فرمایا یاد رکھنا ہما جنتک و نارک، بس اتنی بات فرمائی۔ قال ہما جنتک و نارک، فرمایا تیری ماں تیرا باپ یا وہ تیری جنت ہے یا وہ تیری جہنم ہے، بس اتنی سی بات فرمائی۔ یا تیرے لیے وہ جنت کا ذریعہ ہے یا پھر تیرے لیے جہنم ہے، مانے گا تو جنت ہے، نہیں مانے گا تو جہنم ہے، انہیں خوش کر لے گا تو جنت ہے، ناراض کرے گا تو پھر جہنم ہے۔ کیا فرمایا؟ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی خدمت میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے حقوق، ان کے خدمت، ان کی اطاعت بیان فرمائی۔